حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدا میں ایک دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بھی علم کے حصول کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہاں آیت نمبر 114 میں بھی دعائی ربی زدنی علما، یہ بھی حصول علم کے لیے پڑھی جاتی ہے دعا. اور ویسے بھی اس دعا کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جتنا ہمارا علم بڑھے گا اتنا زیادہ ہمارا عمل بڑھے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، یعنی وہ وقت یاد کرو جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے، ابا، انکار کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توقیر اور فضیلت کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے ہم یہ ٹاپک سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورۃ الکہف میں پڑھ چکے ہیں. فقلنا، تو کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، ان بے شک، ہذا، یہ یعنی ابلیس، عدو لک، دشمن ہے تیرے لیے، ولی زوجک، اور تیری بیوی کے لیے، فلا یخرجنکما، پس ہرگز نہ نکلوائے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ان لک، بے شک تمہارے لیے، اللہ تجوع، یہ کہ نہ تم بھوکے ہوگے، فیہا، اس میں، ولا تعرا، اور نہ تم اوریاں ہوگے. یہاں آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں تمہیں بھوک نہیں لگے گی اور تم اوریاں نہیں ہوگے. تجوع کا جو لفظ ہے جیم واو عین سے ہے، کھانے کی طلب پیدا ہونا، اور یہ بھوک کا ابتدائی درجہ ہے. تعرا کا لفظ عین را یا سے ہے، برہنہ ہونا. بھوک اور اوریاں ہونے کی بات ایک ساتھ کی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھوک باطن کی ذلت ہے اور اوریاں ہونا ظاہر کی ذلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، وانک، اور بے شک تم، لا تظمأ، نہ پیاسے ہوگے، فیہا، اس میں، کس میں، جنت میں، ولا تضحا، اور نہ دھوپ لگے گی. ظمأ کہتے ہیں پیاسا ہونا، اور تضحا ضاد حا یا سے، ضحیٰ کہتے ہیں دن کی چوتھی گھڑی. دن کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ضحیٰ چوتھی گھڑی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جنت میں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. پیاس باطن کی گرمی ہے اور دھوپ ظاہر کی گرمی ہے. فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. قال، کہا، یا آدم، اے آدم، ہل ادلک، کیا میں بتاؤں تجھ کو. یہاں پر ادلک کا جو لفظ ہے دال لام لام سے ہے، یہ لفظ دلیل سے ہے، یعنی شیطان پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے. کہا، اے آدم، کیا میں بتاؤں تجھ کو، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں. حالانکہ یہ شجرتن ممنوع تھا، لیکن ممنوع درخت کو کیا کہہ رہا ہے، ہمیشگی کا درخت. یہ ہے شیطان. تو اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں بتاؤں تجھے ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور بادشاہت کے نہ پرانی ہوگی، یعنی ایک ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں رہ رہے تھے، اور جنت میں آبویسلی زندگی بڑی ہی مطمئن اور سکون والی تھی. جنت کی تو پھر کیا ہی بات ہے نا. شیطان نے جیسے ہی کچھ ٹائم گزرا جس میں یہ اپنے وعدے میں کمزور ہو گئے. کون سا والا وعدہ؟ کہ ایک درخت کا پھل آپ کو نہیں کھانا. جب وہ وعدہ تھوڑا کمزور ہوا، تھوڑا بھولنے لگے، تو شیطان کو موقع ملا حضرت آدم علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کا. کہا، میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کا پھل تم کھاؤ گے تو تم ہمیشہ یہاں رہو گے، ہمیشگی کی زندگی تم کو مل جائے گی، اور ایک ایسی بادشاہت تمہیں مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. فَأَكَلَا، تو دونوں کھا گئے. دونوں کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. منہا، اس میں سے، یعنی اس پھل کا کچھ حصہ. من جو ہے نا، یہ باس کا معنی دے رہا ہے، پورا پھل کھایا بھی نہیں تھا. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں کھا گئے اس میں سے. فَبَدَتْ،
تو کھل گئے لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان دونوں کے ستر، وطفقا اور دونوں لگے یخصفانی چپکانے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے. اللہ نے ان دونوں کو جنت کا لباس دیا تھا اور کیا کہا تھا کہ تم کبھی بھی برہنہ نہیں ہوگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا ان کی شرمگاہیں، سب سے پہلے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں. جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے ستر کھل گئے. اور انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا، اسی لیے آپ دیکھیے فوراً سے انہوں نے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانا شروع کر دیے. وعصا آدم اور نافرمانی کی آدم نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو بھٹک گئے. عصا اور غوا یہ دونوں لفظ بھول کے لیے آ رہے ہیں. عصا کا لفظ تو آپ جانتے ہی نافرمانی کو کہتے ہیں، غوا کہتے ہیں حصول مقصد میں ناکام ہونا، گمراہ ہونا، بے راہ ہونا، یعنی یہ اللہ کی رضامندی سے ناراضگی کی طرف چلے گئے. انہوں نے آنا تو اس دنیا میں ہی تھا کیونکہ وہ اس دنیا کے جانشین یا خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے تھے، لیکن ٹیمپرری جو ان کی وزٹ تھی جنت کی، اس میں یہ اللہ کی رضامندی سے دنیا میں آنے کے تھے، لیکن اس پھل کو کھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کو ملی. کیا بھول بھی قابل مواخذہ ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ کبھی بھول جاتے ہیں تو کیا وہ بھول بھی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے؟ حضرت آدم کی ایک ہی بھول تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر بھی نہیں کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھول بھی قابل مواخذہ ہو سکتی ہے. اور بعض جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہوتا ہے ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی شمار ہوتی ہے. اگر ہم نے بھی کوئی غلطی کی اور وہ غلطی نقصان پہنچا گئی بہت بڑا، تو obviously وہ قابل مواخذہ ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ آپ کو اس کے لیے معاف کر دے. کیونکہ جب بندہ غلطی کرتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ مسٹیک کر لی ہے، وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھول کو معاف کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ غفلت میں آ کر کسی چیز کو چھوڑ دینے سے پوچھ ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے. ثم اجتباہ پھر چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ پس مہربان ہوا اس پر، وہدا اور ہدایت بخشی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، پھر ان کو چنا یعنی نبوت کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی یعنی توبہ کی راہ دکھائی. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کو باقاعدہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھائے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی. کسی کو یاد ہے وہ الفاظ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو چن لیا اور یہ پہلے نبی بنائے گئے. قال اهبطا اس نے فرمایا دونوں اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں اتر جاؤ یعنی آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی اس جنت سے، جمیعاً اکٹھے. اور اب یہاں پر آدم اور حوا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی زمین میں اترنے کا کہا. بعدکم بعض تمہارے، لبعدن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے. اس کا معنی ایک یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کا دشمن ہوگا، شیطان انسان کا دشمن ہوگا، انسان شیطان کا دشمن ہوگا. بعدکم لبعض عدو بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان انسانوں کا دشمن ہے. اسی طرح سے شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان تو کھلا دشمن ہے. پھر یہ کہ انسان شیطان کا دشمن ہوگا، جو بھی مومنین ہیں وہ شیطان کے دشمن ہیں. فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت. اور یہاں پر ہدن سے مراد انبیاء، رسول اور بیان ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، اور ہدایت سے مراد انبیاء، رسول اور بیان ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ تو جس نے پیروی کی،
ہدایا میری ہدایت کی، فلا یضل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقی اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ فلا یضل سے ابن عباس یہ معنی کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، اور ولا یشقی کا معنی کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ یعنی جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے، وہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ ومن اعرض اور جس نے روح گردانی کی، عن ذکری میرے ذکر سے، ذکری یعنی اللہ کا ذکر، عام معنی اللہ کی یاد سے اور خاص معنی قرآن سے، وحی سے۔ جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ کی یاد سے، یعنی قرآن سے، وحی سے، دین سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ تو بے شک اس کے لیے گزران ہے تنگ، وَنَحْشُرُهُ اور ہم اس کو اٹھائیں گے، یوم القیامت اعمی دن قیامت کے اندھا یعنی کر کے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض برتے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، یعنی جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کی دنیا تنگ ہو جائے گی۔ بظاہر وہ کھائے پیے، خوش و خرم نظر آئے، جو چاہے لباس پہنے، جہاں چاہے جائے، لیکن اس کا دل جب تک یقین اور ہدایت سے دور ہے خالص نہیں ہوگا، وہ کنفیوزڈ ہی رہے گا، وہ شک میں ہی رہے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، کچھ ٹائم بھی اگر اللہ کے ذکر سے دور رہ جاتے ہیں تو دل بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، یعنی جو شخص اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیتا ہے تو اللہ اس کے اس برے عمل کا یہ بدلہ دیتا ہے کہ ہر جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود بھی اس کا دل سکون نہیں پاتا، اس کا سکون چھن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی قبر بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی برزخ کی طویل زندگی بدبختی سے بھر جاتی ہے، اور پھر اس سے مزید کیا کہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہاں جو دنکا کا لفظ ہے اس کا معنی تنگی ہے۔ تنگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں خوشحالی کے معنی سمجھنے ہوں گے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تنگی کا معنی سمجھیں، تنگی کا مفہوم سمجھیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خوشحالی کیا ہے۔ خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتے ہوئے بھی دل کا سکون ہونا، دوسرا مال اور اولاد کی فراوانی۔ ٹھیک ہے، اللہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً پڑھی تھی نا ابھی ہم نے یہ آیت۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الجن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہوگا اللہ اس کی دنیا کو اچھا کرے گا۔ اب معیشتاً دنکا سے مفسرین نے کچھ مرادیں لی ہیں۔ پہلی مراد دنیا کی معیشت میں تنگی، یعنی جو اکانومی ہے وہ کولیپس ہونا شروع ہوگی، تنگ گزران۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی تنگی دو طرح کی ہوتی ہے، دل کی بے چینی، بے سکونی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے گھر میں لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ دوسرا مال کی تنگی، یعنی مال کی کمی کا ہو جانا۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سب کچھ ہوتا ہے، مال کی فراوانی بھی ہوتی ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ دین میں نافرمانی کے باوجود بھی اگر فراوانی ملی ہوئی ہے نا، اگر کوئی نافرمان ہے لیکن اللہ نے اس کو بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں
تو وہ وقتی خوشحالی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ پھر ایک اور مراد اس سے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تنگ دستی اس پر غالب رہے گی، قناعت اور سکون میسر نہیں ہوگا، اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں پر واویلا کرتے رہیں گے، جو بھی پریشانی آئے گی اس میں ڈپریشن کا شکار ہوں گے، یعنی جزا فضا میں ہی ان کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ یہ بھی معیشتاً دن کا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی پریشانی آئی، کوئی بھی مصیبت آئی، بس روتے رہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ہر وقت بے صبرا پن، ناشکرا پن ہی کرتے رہے۔ پھر یہ کہ معیشتاً دنکا میں obviously کفار بھی آتے ہیں کہ اللہ ان کی اکانومی کو کولیپس کرے گا، لیکن ہمیں تو کفار بڑے ہی مزے میں نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھا جائے تو ان کی اکانومی تو کہاں کہاں جا رہی ہے۔ تو کافر کے پاس کتنی بھی دولت ہو، وہ اس سے خیر کو اکٹھا نہیں کر سکے گا، یہ معیشتاً دنکا ہے ان کے لیے۔ کروڑوں حاصل کر کے بھی مزید کی خواہش میں ہی پڑا رہے گا، اس وجہ سے اس کا سکون برباد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دل کی تنگی نہیں ہوگی، شرح صدر نہیں ہوگا، یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ شرح صدر کیا ہے؟ کسی بھی حکم کے لیے آپ کا دل کھل جانا کیا ہے؟ آپ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل خوشی سے کرتے ہیں۔ تو معیشتاً دنکا سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس کو شرح صدر نصیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں معیشتاً دنکا میں آتی۔ پہلی بات کیا آتی ہے؟ دل کی بے چینی، بے سکونی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات مال کی تنگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات مال کی تنگی مستقل ان پر غالب رہے گی، پھر تکلیفوں اور مصیبتوں میں واویلا کرتے رہیں گے، پھر یہ کہ اگر کافر کے پاس بے شمار دولت ہے بھی تو وہ خیر کو اکٹھا نہیں کر سکے گا، پھر یہ کہ شرح صدر نہ ہوگا۔ یہ ہے دنیا میں تنگی۔ اگر آج ہم کسی کو کہیں نا کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض برتے گا اللہ اس کو دنیا کی تنگی دے گا، تو لوگ کہتے ہیں اچھا کفار کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، جو منافق ہے، جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، گو کہ مسلمان ہے، کہنے کو تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا نافرمان ہونے کے باوجود بھی نعمتوں میں پل بڑھ رہا ہے، اس کا تو سر بھی درد نہیں کرتا، ساری پریشانیاں مومنین پر ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جواب ہے اس کا کہ معیشت کا تنگ ہونا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ساری نعمتیں لے لے، اللہ اس کو ڈھیل بھی دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ معیشتاً دنکا سے مراد قبر کی تنگی بھی ہے، یعنی برزخ کی زندگی میں قبر کی زمین اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے قبر میت کو دباتی ہے، پتہ ہے نا؟ حاکم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں دبائے گئے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سے یہ تکلیف دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی قبر نے دبایا تھا۔ مومن میت کو قبر اس طرح سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار سے دباتی ہے، جبکہ کافر کی جو میت ہوتی ہے اس کو قبر عذاب اور سزا دینے کے لیے اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے ابن حبان کی، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قبر میں رکھے جانے اور پھر اس سے ہونے والے سوال جواب کا ذکر کیا، اور پھر کافر سے ہونے والے سوال جواب کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا پھر کافر پر اس کی قبر تنگ ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آر پار ہو جائیں گی، اور یہی وہ المعیشتاً دنکا یعنی تنگ گزران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ قبر کیسے دبائے گی، پسلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں آپ ڈالیں نا، یوں کرش ہو جائیں گی، اور یہ کوئی پیار سے دبانا نہیں ہوگا، یہ سزا کے لیے اور عذاب کے لیے دبانا ہوگا، اور یہ معیشتاً دنکا ہے جس کا ذکر یہاں اس آیت میں ہو رہا ہے۔ پھر معیشتاً دنکا سے تیسری مراد قیامت کے دن کی تنگی اور مشقت ہے، یعنی قیامت کا دن بھی ان کے لیے تنگ اور بڑا مشکل ہوگا۔ دنیا میں بھی تنگی کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو آخرت کی تنگی انسان کو کتنا بے بس اور مجبور کر دے گی، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تنگی سے بچائے
اور دنیا اور آخرت کی آسانی اور بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو آخرت کا عذاب ہے کہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روز قیامت اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اسے جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو حصہ ہے نا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کے معنی کرتے ہیں مفسرین۔ پہلا معنی اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، دوسرا معنی جہنم کے علاوہ اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ شخص دنیا کی زندگی میں اللہ کی بات کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا نا، حق کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی جو دنیا میں اندھا بنا رہا، قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور یہ اندھا اٹھایا جانا حسی اور معنوی دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی باقاعدہ اس کی آنکھیں دیکھ ہی نہ پائیں گی، یعنی وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہوگا۔ اور ایک معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اس کو جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے گی، تو یہ کون سا معنی ہے؟ یہ معنوی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی جو انسان جیسی اپنی زندگی گزارے گا ویسی اس کی آخرت ہوگی، جو بھی دنیا میں کرتے رہے ہیں ویسی ہی آخرت ہوگی۔ آخرت کوئی یونیک نہیں ہوگی، الگ سے نہیں ہوگی۔ بہت اہم آیت ہے اس سورہ کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ملتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، کہیں پر بھی سکون نہیں ملتا، تسلی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ خودکشی کا ریشو کفار میں زیادہ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ریزن کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ یہ چیز آپ اور میں بھی محسوس کرتے ہیں جب ہم اپنے خاص ایام میں نماز روزے سے دور ہوتے ہیں، فیل کرتے ہیں کتنی بے چینی ہوتی ہے، طبیعت میں وہ مزہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ پرسنلی میں تو یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ ان خاص ایام میں فوکس نہیں کر پا رہی ہوتی، اور ہم باقاعدہ نماز کو مس کرتے ہیں ان خاص دنوں میں، اور یہ چیز فیل کرتے ہیں کہ نماز کا نہ پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، نماز میں کتنا سکون ہے۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے جھٹ نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، لیکن ان خاص ایام میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو نماز کی طرف نہیں جا پاتے۔ نو ڈاؤٹ ہم ذکر الہی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دو بڑی بڑی عبادتوں سے ہم دور ہوتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی فیلنگز ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے پیاروں کو اس حالت پر پہنچنے سے بچائے، دنیا اور آخرت کی تنگی اللہ اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔